بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو حوار ہے وہ ہے الحوار حول الاضحیتی کہ قربانی کے متعلق، یعنی کہ عید الاضحیٰ کے متعلق، قربانی والی عید کے متعلق ہمارا حوار ہے۔ سب سے پہلے جو ہم جملے ویسے پڑھ بھی چکے ہیں، تاب صباحو کی یا اختی یا نور اللہ صباحو کی، اللہ آپ کی جو صبح ہے روشن کرے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے اطاب اللہ ایام کی، آپ جواباً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے دنوں کو جو ہے وہ ایام کی، آپ کے دن کو خوشگوار بنائیں، ٹھیک ہے اے میری بہن۔ اسی طرح سے عید کے متعلق جو جملے ہم نے دیکھنے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے اگر کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کی عید کیسی گزری ہے، تو مونس سے آپ کس سے سوال کریں گے؟ کیف قضیتی، کیف قضیت العید، آپ کی عید کیسے گزری، یا کیف قضیتی عطلۃ العید، کہ آپ کی جو عید کی چھٹیاں ہیں وہ کیسے گزری، تو جواباً آپ کہیں گے قضیتھا۔ ہاں یہاں پہ منس کی ضمیر اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ اس کا جو مرجع ہے، یعنی جو ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی کہ اس کو گزارا، کس کو گزارا؟ چھٹیوں کو، تو اطلاق کا لفظ مونس ہے تو اس لیے یہاں پہ مونس کی ضمیر لے کے آئے ہیں۔ تو قضیتھا فی سرور و بہجۃ و ارتیاح، کہ میں نے اپنی جو ہیں وہ چھٹیاں کیسے گزاری، خوشی میں، مسرت میں، اور ارتیاح کا مطلب ہوتا ہے اطمینان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ مزید بھی کوئی اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو، لیکن یہ ذرا بہتر اور فصیح جملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اسی طرح سے اگر آپ نے کہنا ہے کہ این کنتی فی ایام العید، کہ عید کے دنوں میں تم کہاں تھی، ٹھیک ہے، عید کے دنوں میں تم کہاں تھی۔ اگر ہم سے ہمارا مطلب کوئی دوست ہو، کوئی سہیلی ہو جس سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم عید کے دنوں میں مجھے نظر نہیں آئی، تم کہاں تھی، تو این کنتی فی ایام العید، تو جواباً آپ کیا کہیں گے؟ کنتو بین اہلی و اولادی و صدیقاتی، ٹھیک ہے، یعنی میں اپنے گھر والوں، بچوں اور سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ اب اس میں مزید بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ گھر پہ تھیں یا آپ نے جاب پہ عید گزاری ہے تو وہ بھی آپ اس یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مزید ہمارے پاس جملہ ہے جی حل زرتی اقاربہ کی، حل زرتی اقاربہ کی۔ اب اقاربہ، اب با پہ زبر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو زورتی فعل ہے، زورتی کا مطلب ہے کہ آپ نے زیارت کی ہے، یعنی اس کے اندر فاعل بھی موجود ہے۔ اب آگے آنے والا جو لفظ ہے اس کا مفعول ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اقاربہ اور کی مونس کے لیے ہم نے استعمال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں کی زیارت کی، یعنی کہ آپ نے مطلب ان سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات کے لیے ویسے الگ فعل استعمال ہوتا ہے، زورتی جو فعل ہے وہ زیارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جواباً آپ کہہ سکتی ہیں نام زرناہن، ٹھیک ہے، یا زرناہم، میں ان سب سے ملی، وقضینا معہن، اور ان کے ساتھ جو ہے میں نے مناسبہ لکی، یعنی ایک مناسب وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا۔ اب یہ تھوڑا تھوڑا آپ کو جملے کا ایک کہہ لیں کہ ایک سٹرکچر مل جاتا ہے، آپ اس میں مزید اپنے جملے جو ہے نا وہ ایڈ کرنے کی کوشش کیا کریں، یعنی فعل آپ کو مل جاتا ہے، ترتیب آپ کو پتہ چل جاتی ہے، اگر آپ اس کو چینج بھی کرنا چاہیں تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ضحیتی، ضحی یضحی فعل سے ہے، یعنی کہ قربانی کرنا، تو سوال ہے کہ حل ضحیتی هذه السنة، ضحیتی، اب یہ اس میں صیغہ ایک تو آئے گا حاضر کا، اور دوسرا ہوگا واحد اور مؤنث حاضر کا، کہ کیا تم نے اس سال قربانی کی ہے، تو جواب میں کیا ہوگا؟ نعم ضحینا بشاۃ کبیرۃ، کہ میں نے ایک بڑی بکری کی قربانی کی ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک گائے کی قربانی کی ہے، ٹھیک ہے، تو ضحینا ہم نے کی ہے، یا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ضحیتو، ضحیتو ضحینا، جو ضحیتو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ صرف اپنے کے لیے اگر کہنا چاہتے ہیں، اور اگر سب گھر والوں کے لیے کہنا چاہتے ہیں، ویسے نارملی بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قربانی کی ہے، اور میں نے قربانی کی یہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کم ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے پھر صیغہ چینج کر لینا ہے۔ ضحیتو آپ نے تب کہنا ہے جب آپ نے کہنا ہے میں نے قربانی کی، اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے قربانی کی، یعنی اپنے گھر والوں کو ملا کے مخاطب آپ کر رہی ہیں، تو اس وقت پھر آپ کہیں گی ضحینا بشاۃ کبیرۃ، کہ میں نے ایک بڑی بکری کی جو ہے وہ قربانی کی۔ اب وہ بدلے میں سوال کرتی ہے کہ بکم اشتریتن الاضحیہ، کہ آپ نے قربانی کا جو جانور تھا، اضحیہ کا جو لفظ ہے نا وہ خاص ہے قربانی کے جانور کے لیے، ٹھیک ہے، اضحیہ، تو آپ نے کتنی کی خریدی، اشتریتن، کہ آپ نے کتنے کی خریدی۔ اب اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بکم اشتریتی،
اگر آپ نے صرف اپنی سہیلی کو مخاطب کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس کی پوری فیملی کو مخاطب کر رہے ہیں تو اشتریتن بھی کہہ سکتے ہیں اور اشتریتم بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ ان سب کو مذکر کہہ کے بھی مخاطب کر سکتے ہیں، مونس کہہ بھی مخاطب کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف اپنے سامنے والی مدد جس سے آپ بات کر رہی ہیں مونس جو ہے اس سے سوال کر رہی ہیں تو پھر آپ ظاہر ہے واحد مونس اور حاضر کا صیغہ جو ہے وہی لے کے آئیں گے، اشتریتی. جواباً وہ کہتے ہیں جی اشتریت الاضحیۃ بثلاثین الفا، کہ میں نے قربانی کا جانور جو ہے وہ 30,000 کا خریدا. اب اس میں بھی آپ چینجنگ کر سکتی ہیں، اشتریت الاضحیۃ، اضحیۃ دیکھ لیں، اشتریت میں نے خریدا، فعل بفاعل ہے، اور جس چیز کو خریدا اضحیہ ہے، یعنی اس پر خریدنے کا فعل واقع ہوا تو وہ مفعول ہے اور منصوب ہے. اب مفعول کا لازمی خیال رکھا کریں، اکثر آپ کی جو غلطی آتی ہے وہ مفعول کی آتی ہے. آپ فعل دیکھ لیا کریں کہ کیا اس میں فاعل بھی موجود ہے، اگر فاعل موجود ہے تو پھر لازمی سی بات ہے جو آگے آنے والا جو بھی لفظ ہے نا وہ مفعول ہوگا، اور جب وہ مفعول ہوگا تو پھر لازم آپ نے اس پہ زبر ہی پڑھنی ہے، پیش نہیں پڑھیں گے. ہاں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فاعل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ مفعول نہیں ہوتا، وہ فاعل ہوتا ہے، تو پھر اس وقت آپ نے وہاں پہ اس پہ پیش ہی پڑھنی ہے. لیکن یہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، وہ اس میں موجود ہوتا ہے فعل کے اندر. اب اس میں بثلاثین ہم نے کیوں کیا؟ ثلاثون بھی ہم کہہ سکتے تھے، کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ با حرف جرا کے ساتھ ہم نے ذکر کیا نا کہ اتنے کی خریدی ہے، تو بثلاثین، ٹھیک ہے. اور اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں باربعین، بخمسین، لیکن رکھنا آپ نے اس کو جری حالات میں ہے، ٹھیک ہے، بحرف جرا کی وجہ سے. الفن چونکہ گنتی کے اپنے قواعد ہوتے ہیں وہ مجرور نہیں ہوگی بحرف جرا کی وجہ سے، تو اس وجہ سے وہ منصوب ہی ذکر کی جائے گی. اور یہاں پہ مزید آپ اپنے جو گنتی کا جو بھی لفظ آپ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں، کام ہو زیادہ ہو جو بھی ہو، لیکن اس کو ذکر آپ نے بحرف جرا کے ساتھ ہی کرنا ہے اور اس کو مجرور ہی ذکر آپ نے کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا بثلاثین، باربعین، بخمسین، ٹھیک ہے، ستین، جو بھی ہو، اگر گائے ہے تو ظاہر ہے وہ پھر زیادہ آپ یہاں پہ رقم ایڈ کریں گے، تو اسی وجہ سے پھر آپ نے اس حساب سے یہاں پہ بتانا بھی ہے اور ساتھ میں اس کو با کے ساتھ ذکر کرنا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز پھر آپ نے با حرف جارہ کی وجہ سے اس کو مجرور بھی ذکر کرنا ہے. اب اضحیہ کا ایک تو آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، کہ قربانی کے جانور کو کہتے ہیں. دوسرا، قربانی کرنے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو ضحیٰ یضحی فعل سے میں نے بتا دیا کہ استعمال ہوتا ہے، قربانی کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. تو اس میں آپ مذکر کا بھی صیغہ نکال سکتے ہیں اس سے اور مؤنث کا بھی صیغہ نکال سکتے ہیں. امر جو ہے وہ ضحی آتا ہے اس کا، یعنی تو قربانی کر. تو یہ سارے فعل جو ہے نا جزمی جو ہے وہ جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا.